حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نماز کے وقت میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہوں کو اچک لیا جائے. تو نماز میں اوپر دیکھنا جائز نہیں ہے. چلیں. یؤمنی بھائی یؤم الناس. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں کی امامت کر رہے تھے اور آپ کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی تھیں. ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے نا، تو ان کی بیٹی حضرت زینب نبی کے کندھوں پر تھیں. جب رکوع کرتے تو ان کو رکھ دیتے اور جب رکوع سے یا سجدے سے اٹھتے تو دوبارہ بٹھا لیتے تھے. متفق علیہ. پوری حدیث اس طرح ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے انتظار میں تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ کی نواسی آپ کے کندھوں پہ سوار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز شروع کرا دی. رکوع میں جاتے ان کو نیچے کر لیتے، جب سجدے سے اٹھتے تو کندھوں پہ بٹھاتے. 4 رکعتیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں. اب اس حدیث کی تشریح میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں کہ نبی کا یہ عام معمول تو نہیں تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس کی بڑی وجہ جو علامہ نووی نے بیان کی ہے، جو بہت اقرب الی الفہم ہے، کہ عرب کے دل میں بیٹیوں سے نفرت بہت ہوتی تھی. زندہ دفن کر دینا، اس سے محبت نہ کرنا، غیرت کے خلاف سمجھنا. بیٹوں کو قریب کرتے تھے، بیٹیوں کو دور کرتے تھے. تو یہ پروٹوکول تو نبی نے حضرت حسن اور حسین کو بھی نہیں دیا. اتنا زیادہ پروٹوکول نا کہ 4 رکعتیں کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھائی ہو. تو بیٹی کو یہ اس لیے دیا کہ تاکہ عربوں کے دل سے بیٹیوں کی نفرت نہیں. بیٹی کی بھی بیٹی ہیں وہ تو بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، ورنہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا. اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت سے بھی منع کیا ہے. تو بعض کام ایسے ہیں جو کسی اور حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیا ہے جو عرب میں پہلے سے سردار تھے، تجربے کار تھے، چاہے وہ بعد میں مسلمان ہوئے ہوں، چاہے انہوں نے زمانے جاہلیت میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہی کیوں نہ پہنچایا ہو. ہر چیز میں آپ نے لاجک دیکھی نا. دیکھو نبی نے جو سفیر دنیا میں بھیجے ہیں نا، وہ سارے سفیر پرسنالٹی کے لحاظ سے بہت ہی خاندانی تھے. کیونکہ جو سفیر جاتا ہے نمائندہ بن کے، اگر وہ چھوٹے قد کا ہو، بات بلاغت نہ اس میں، تو میسج اچھے طرح سے نہیں جاتا. تو نبی کے ایسے سفیر تھے دنیا میں، جہاں بھی جاتے تھے سارے قد آور تھے، خوبصورت تھے، بہت وجاہت تھی ان کے اندر اور بلاغت تھی ان کے اندر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں جو کمانڈر ہمیشہ سے بنایا، تو ان لوگوں کو بنایا جو پہلے سے جن میں یہ صلاحیت تھی. سمجھتے ہو نا؟ حضرت خالد بن ولید کو بنایا، حالانکہ وہ تو اسلام کا کتنا انہوں نے شروع میں نقصان پہنچایا ہے. حضرت بلال کو نہیں بنایا، ظاہر ہے وہ بیچارے غلامی کی زندگی میں وقت گزارا تھا. تو ہر چیز کو اسباب کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ بھائی جو دنیا ہے وہ دنیاوی طریقے سے طے ہوگی. لیکن آپ نے بعض دفعہ اس قانون کی مخالفت کی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو جنگ کا کمانڈر بنا دیا تھا، حالانکہ وہ پہلے غلام رہے تھے اور اجمی بھی تھے. عرب لوگ اجمیوں کی وہ قبول نہیں کرتے تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو لیکن یہاں علماء نے نقطہ بیان کیا ہے، عربوں کے دل سے عربیت کا جو خمار ہے نا، اور غلامی، جو غلام پہلے رہ چکا ہو اس کی جو ایک ویلیو عربوں کے دل سے ختم ہوتی ہے، اس کو عصبیت کے توڑ کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی عام اصول سے ہٹ کے بعض دفعہ کام کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری حکمت اور دوسری مصلحت ہوتی ہے. تو وہ تو اجمی بھی تھے، باہر سے غلام بن کے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کے لیے تاکہ انسانیت کے رشتے میں سب کو کیا سمجھا جائے، برابر سمجھا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی شخص نے پہلے غلامی کی زندگی گزاری ہے وہ آزاد ہو گیا، یا اس کے والد نے غلامی کی زندگی گزاری ہے وہ آزاد، تو نسلیں اس کی بس اب وہ ہمیشہ کے لیے وہ چھاپ لگ گئی ہے ان کے اوپر. تو یہ مصلحت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام ایسے مصلحتاً کیے ہیں. لیکن نارملی آپ نے جو عام اصول ملتا ہے ہمیں حدیث میں، وہ اصول یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہے اس بات کا کہ کون اس کے لائق ہے، کس پہ لوگ زیادہ جمع ہو سکتے ہیں. تبھی تو آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، جو بھی خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا وہ قریش میں سے ہوگا. وجہ اس کی یہ تھی کہ قریش کو کی فضیلت کے سب لوگ قائل تھے. دیکھو کسی کو امیر بنایا جاتا ہے نا، اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے یہ بات کہ لوگ اس کو کتنا فالو کریں گے. لوگوں کے مزاج کو بھی دیکھا جاتا ہے نا. ایک آدمی نیک بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے لوگ اس پہ جمع ہی نہیں ہوں گے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہوں گے، تو اس کو امیر نہیں بنایا جاتا. ایک آدمی ایسا جس میں صلاحیت کم ہے لیکن اس میں لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت زیادہ ہے، پتہ ہے کہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے، تو چلو نااہل ہے لیکن متفق تو ہو جائیں گے نا اس پہ سب لوگ. تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو نبی کی سیرت میں ہمیں ان تمام پہلوؤں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس وقت جس چیز کو مصلحت کے لحاظ سے مناسب سمجھا اس وقت آپ نے وہ کام کیا ہے.
تو یہاں بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ نبی کا پھر جیسے انتقال ہوا تو اختلاف ہو گیا کہ بھائی بعض نے کہا کہ یہ ان کے امیر جو ہے نا یہ اسامہ بن زید ہیں، ہم ان کی قیادت میں نہیں لڑیں گے، بعض صحابہ نے یہ کہا، ایسا ہی ہوا نا، اختلاف ہو گیا کہ بھائی یہ تو نبی نے امیر بنائے تھے لیکن اب نبی دنیا سے جا چکے ہیں تو ہم ان کی کیسے امارت قبول کر لیں، ظاہر ہے ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ان کے والد غلام رہے ہیں اور باہر سے لائے گئے ہیں تو یہ نہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے، انہوں نے کہا کہ نبی نے جس کو امیر بنایا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر زندہ اور اس کے علاوہ میں کسی کو امیر بنا دوں، جس نے لڑنا ہے ان کی قیادت میں لڑے، نہیں لڑنا ہے نہیں لڑے، تو وہ مصلحت تھی کہ بھئی یہ عربی عجمی کا فرق کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تبھی صحابہ کرام نے بعد میں حضرت سلمان فارسی کو جنگوں میں کمانڈر بنایا ہے، حالانکہ وہ فارس تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران پہ حملہ کرنے گئے نا فارس پہ، تو ان کے الفاظ ہیں یا اہل فارس انت رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، لڑائی سے پہلے جو دعوت دی جاتی ہے نا انا رجل منکم، اے اہل فارس میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، فارسی ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہو عرب جو کسی کو کبھی امیر نہیں بناتے وہ میری قیادت میں لڑ رہے ہیں، یہی اس مذہب کے برحق ہونے کی علامت ہے کہ یعنی یہ قوم پرستی کی جنگ نہیں ہے، یہ نظریاتی جنگ ہے، جس کی وجہ سے عرب جیسی قوم جو کبھی کسی کی امارت کو برداشت نہیں کرتے تھے آج انہوں نے مجھے امیر بنایا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ تھا، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اسی طرح نماز میں کندھے میں عورت بچی کو بٹھانا یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کو بٹھا کے نماز پڑھنا یہ خلاف اس لحاظ سے خلاف سنت ہے کہ یہ نبی کا عام معمول نہیں تھا، اس میں حرکت کثیرہ ہے، یہ نماز کے خشوع و خضوع کے منافی ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے بچوں کو تو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے نا، عام معمول یہی ہے، تو جزوی واقعات سے کلی واقعات نہیں اخذ کیے جا سکتے، تو اس کی حکمت تھی وہ یہی تھی کہ یہ کام آپ نے کسی خاص مصلحت سے کیا، اور وہ مصلحت کیا تھی کہ بیٹیوں کی نفرت عربوں کے دل سے نکالنا، سمجھتا، کیونکہ اس سے زیادہ عزت دینا ممکن نہیں ہے کہ امام سید الانبیاء مصلی پہ کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھیں، یار کتنی بڑی بات ہے، اس سے زیادہ تو عزت ممکن نہیں ہے کسی کو پروٹوکول دینا، اور یہ بھی دیکھو بیٹی کی بھی بیٹی ہیں، اور اس میں جو شیعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی اس کی بھی نفی ہے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، متواتر حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ ان کی اس پر تو پھر فقہاء کا اختلاف ہوا ہے کہ جو ابو العاص نے ہجرت نہیں کی تھی وہ بعد میں ہجرت کر کے جب آئے تو پرانے نکاح پہ نبی نے حضرت زینب کو ان کے حوالے کیا یا نیا نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ بعد میں مسلمان ہوئے نا۔ چلیں جی، ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی مقصد ہو کہ بھائی خواتین کے پاس بچے آتے ہیں نمازوں میں وہ کتنا تنگ ہوتی ہیں، کہتے کم وقت پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، تو ان کو بھی تعلیم ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سید الانبیاء ہو کے بچے کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو ماں کو چاہیے کہ یہ نہ کرے، بد دعائیں نہ دے بچے کو، بچے ہمیں تو یار اچھا لگتا ہے، میں تو نماز پڑھوں میری چھوٹی بچی یا کوئی بچہ آ جائے نماز میں کلابازیاں کھائے کندھے پہ بیٹھ جائے تو ہمیں تو نماز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، حقیقت بتا رہا ہوں میں، اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے، یار اللہ نے کیسا یعنی یہ انعام دیا ہے، کیسی نعمتیں دی ہیں، گھر میں رونق دی ہے۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بچے کو نماز میں دیکھتا ہوں تو میری نماز میں خشوع و خضوع کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، حضرت فرماتے تھے، سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے، بد ذوق آدمی کو دنیا میں کسی چیز میں، تو بچہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جائے، بچی بیٹھ جائے آ کے اٹھنے نہ دے، وہ اپنے مستی میں، سجدے میں آ کے بچے نماز شروع کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ، سر یوں کر کے عجیب سا ٹکایا تو کولے جو ہے نا آسمان پہ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ یہ والی انگلی اٹھا رہے وہ یہ والی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب سلام پھیرتے ہیں نا السلام علیکم تو بچہ پہلے الٹا سلام پھیرتا ہے، ادھر کو پھیرتا ہے، یہ چیزوں سے میری نماز میں تو کم از کم خشوع بڑھتا ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، مجھے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے نماز میں۔ چلو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو اسے چاہیے حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جائے گا، تو نماز میں جمائی کو روکنا چاہیے۔ میڈیکلی اس کا تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے لیکن وہ نقصان کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اس نقصان سے جو روحانی نقصان ہو رہا ہے کہ نماز میں کر رہا ہے کھڑے ہو کرنا، جیسے وہ فہد بھائی سفر میں ہمارے ساتھ کر رہے تھے، چلیں تو میں نے سفر میں ڈانٹ لگائی، جب ہم زیارت جا رہے تھے نا، گاڑی بند ہے، سکون کا ماحول ہے، فہد بھائی کو جمائی آئی، اتنا غصہ ہے، میں نے کہا یار مجلس کے آداب ہوتے ہیں، یہ اپنا بچہ ہے اس لیے کوئی ناراض نہیں ہوتا ہی۔ چلیں حدیث نمبر 986 وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا تساءب أحدكم في الصلاة فليقدم ما استطاع ولا يقولها فإنما ذلك من الشيطان يضحك۔ ہاں آپ نے فرمایا ہاں ہاں نہ کرے نماز میں جمائی، منہ کھول کھول کے، شیطان اس کی صورت دیکھ کے ہنستا ہے، شیطان بولتا ہے اس کو دیکھ نماز پڑھ رہا ہے حرکتیں کیا کر رہا ہے۔ چلیں حدیث نمبر 987 وعن أبي هريرة رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة تفلت البارحہ، ہاں ليقطع علي صلاتي. وہ آیا یعنی نمایاں ہوا بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو، بہت بڑا جن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی نے فرمایا تاکہ وہ میری نماز کو خراب کرے، اللہ نے مجھے اس پہ قدرت دی، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے کسی ستون سے باندھ دوں گا تاکہ تم سب اس کو صبح دیکھو. لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اللہ ایسی حکومت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے وہ. تو اس میں جنات پر بھی حکومت تھی نا، تو مجھے وہ دعا یاد آئی، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا، خاصیاً رسوا ہو کے چلا گیا. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جنات کو قید کرنا یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بس اختیار دیا تھا، کسی اور کو اختیار نہیں ہے، نبی نے بھی یہ کام نہیں کیا. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو عامل لوگ دعوے کرتے ہیں جنات کے قید کر لیتے ہیں، ایسا یہ بھی غلط ہے، یہ قید وید نہیں ہوتے. یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، بس یہ چھوڑتے ہیں لمبی لمبی کہ ہم نے اتنے جن جلا دیے، اتنے قید کر لیے. اصل میں جنات ان کو قید کر لیتے ہیں، اصل بات یہ ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم نے جنات کو قید کیا ہوا ہے. جیسے وہ کمبل کے پیچھے بھاگا نا دریا میں ایک آدمی، تو وہ کمبل نہیں ریچھ تھا وہ، ہاں اس نے کمبل پکڑ لیا، لوگ منع کر رہے تھے چھوڑ دے، تو کہہ رہے میں تو کمبل کو چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے، کمبل نے اس کو پکڑ لیا. تو یہ عاملوں کو جنات نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے جنات کو پکڑا ہوا ہے. چلیں اتت جی. حديث نمبر 988 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التسبيح للنساء وفي رواية قال التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. نماز میں کچھ لاحق ہو تو تسبیح کرے انسان، جیسے امام کوئی غلطی کرے تو پیچھے لوگ سبحان اللہ کہیں. سمجھتے ہو؟ لوگ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں آج، تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. امام صاحب آپ غلطی سے پاک نہیں ہیں، آپ سے غلطی ہو رہی ہے. اور عورتیں تصفیق کریں گی، تصفیق کا مطلب دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی پہ ایسے کر کے مارنا. عورت جب امام کو نماز میں لقمہ دے گی تو منہ سے بولے گی نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نماز کی بیس ہی حیا پر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ حديث نمبر 989 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال یہ وہی حدیث ہے جو پہلے گزر چکی ہے. آگے چلیں 990 وقال إنما الصلاة لقراءة القرآن وذكر. آگے چلیں، یہ بھی وہی ہے 991 جو حدیثیں بار بار آ رہی ہیں، بس ان کو عربی عبارت پڑھیں. آگے چلیں. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده رواه الترمذي. نماز میں ہاتھ سے اشارہ کر، جب کلام ممنوع ہوا ہے تو نماز میں ہاتھ سے اشارے سے جواب دیا کرتے تھے. اہل حدیث حضرات اسی کے قائل ہیں آج کل کے نماز میں جب کوئی سلام کرے تو ہاتھ سے، لیکن جمہور اس کے قائل ہیں کہ یہ بھی منسوخ ہوا ہے، کیونکہ نماز میں پھر ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز خود ایک مشغولی کا ذریعہ ہے، یعنی نماز میں خود ایک مشغولیت ہے، تو بس مکمل اسی کی طرف توجہ ہوگی. چلیں. حديث نمبر 992 وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعتست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد ثم قال الثالثة فقال رفاعة أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 37 ملكا أيهم يسعد بها. ہاں 30 سے زیادہ فرشتے اس کلمات کو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی انہوں نے پڑھا نا قومے کی جگہ، تو اسی معنی کی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. چلیں. نمبر 993 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التساؤل في الصلاة من الشيطان. نماز میں جمائی آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے، جب کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی کوشش کرے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فلیضع یدہ علی فیہ، اگر پھر بھی آ جاتی ہے تو اپنا ہاتھ منہ پہ رکھے. جب قیام کی حالت میں ہوں گے تو دایاں ہاتھ رکھا جائے گا، اور قیام کے علاوہ حالت میں ہوں گے تو بایاں ہاتھ. قیام میں دایاں اس لیے کہ بایاں رکھنے میں حرکت زیادہ ہے، دایاں اوپر ہوتا ہے نا، اور عام حالات میں بایاں ہاتھ رکھا جائے گا. چلیں. حدیث نمبر 994 وعن كعب بن حجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد ولا يشبكن بين أصابعه فإن في الصلاة رواه الترمذي. نماز میں جب وضو کر کے جاؤ تو مسجد کی طرف جاؤ تو پھر وہاں اپنے انگلیوں کو ایسے کر کے نہ بیٹھو، تشبیک، ٹھیک ہے نا، اس طرح انگلیوں کو نہ کر کے بیٹھا جائے. چلیں. حدیث نمبر 995 وعن أبي ذر. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں یہ عمل بھی ثابت ہے، آگے حدیث آ رہی ہے، تو یہ کراہت تنزیہیہ پر محمول ہے. چلیں. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ مسلسل بندے کی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے، بندے کی طرف، جب تک وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع نہیں کر دیتا. اگر دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دے تو اللہ توجہ ہٹا لیتے ہیں. حدیث نمبر 996 وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یا انس اجعل بصرك حيث تسجد. حضرت انس روایت نبی نے فرمایا نماز میں سجدے کی جگہ دیکھو. چلیں حدیث نمبر 997 وعن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بني اياك والالتفات في الصلاه فإن الالتفات في الصلاه هلكة. نماز میں دائیں بائیں دیکھنا ہلاکت ہے. اگر کرنا ہی ہے تو نوافل میں، نہ کہ فرض میں. حدیث نمبر 998 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يلتفت في الصلاه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ، ظاہر ہے یہ جو ہمیشہ کانا کا مطلب آتا ہے نا، اس کا مطلب ہمیشہ یہ کام نہیں تھا. بعض دفعہ آپ نے حیاءً ایسا کیا کہ ایسے آنکھوں سے آپ نے دائیں بائیں دیکھا گردن ہلائے بغیر، کسی ضرورت کی وجہ سے دیکھنا پڑتا ہے نا بعض دفعہ. چلیں حدیث نمبر 999 وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رفعه قال العداس والنعاس والتساوي بالصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک، یعنی چھینک سے مراد چھینک کی کثرت ہے، اور اونگنا اور جمائی لینا اور حیض اور قے الٹی اور نکسیر پھوٹنا یہ شیطان کی طرف سے. شیطان نماز خراب کر دیتا ہے نا. یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے ان قسم کی حدیثوں سے یہ نکالا کہ احتلام کا بھی ہمارے ہاں روحانی علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنات کی وجہ سے تو جن بھگائیں گے ہم ان حدیث کی، کہ یہ سب چیزیں جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور بہت بڑے مفتی ہیں جن کا یہ آڈیو میں نے سنی ہے، انہوں نے قرآنک سیڈیاں نکال کے یہ اس طرح کی حدیث جس میں آتا ہے حیض یا احتلام شیطان کی طرف سے، تو شیطان تو جن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب احتلام کی کثرت کسی نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے جن کی وجہ سے تو روحانی علاج. حدیثوں کا غلط، وہ تو ہر ایسا کام جو انسان کے لیے وقتی نقصان کا ذریعہ بنتا ہے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ شیطان سے یہ مراد نہیں کہ جنات کسی نے بھیجے ہوئے ہیں تو احتلام. یہ تو نیچرل ہے بھائی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جمائی آنا بھی نیچرل ہے. شیطان کے اثر کا مطلب سستی کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو ہر سست کام کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، چستی کو رحمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. چلیں، ورنہ ہے خیر اور شر دونوں حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. چلیں حدیث نمبر 1000 وعن مطرف بن عبد الله بن شقيق وعن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أديث كأديث المرسل. يعني حضرت مطرف ابن عبداللہ فرماتے ہیں اپنے والد سے کہ میں نبی کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے رونے کی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ تلاوت میں بہت رویا کرتے تھے اور سردے میں بہت رویا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسے آواز آ رہی ہے جیسے چکی کے چلے کی ایک خاص آواز ہوتی ہے. تشبیہات ہیں، تو رونے کی اس طرح سے آواز آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے. چلیں حديث نمبر 1001 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحسى فإن الرحمة تواجه. ہاں، کنکریوں کو صاف نہ کرے، رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جب وہ کنکریوں پہ سجدہ کرتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. چلیں، حديث نمبر 1000 اگر تکلیف کا ذریعہ بن رہی ہیں نا وہ کنکریاں، تو پھر اس کو ہٹا دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ماتھے پہ وہ زخم ہو جائے، نشانات پڑ جائیں. کیا بول رہے ہیں؟ شکریہ. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهک. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں نبی نے ہمارے غلام کو دیکھا جس کو افلاح کہا جاتا ہے، جب وہ سردہ کرتے تو پھونک مارتے تھے سردے والی جگہ پہ نا، پہلے چھو کر کے جگہ صاف کرتے پھر سردہ کرتے. تو آپ نے فرمایا افلاح ترب وجهک، اپنے چہرے کو خاک آلودہ کر لو، کوئی بات نہیں، مٹی میں سردہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا اس سے. ٹھیک ہے نا. حديث نمبر 1003 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار في الصلاة راحة أهل النار. نماز میں اختصار اہل جہنم کی راحت ہے. اب اختصار کا مطلب ایک تو اختصار ہو سکتا ہے کہ نماز کو بہت مختصر کر دینا کہ واجب ہی چھوٹنا شروع ہو جائیں، تو یہ اہل جہنم کی راحت ہے. تو لیکن یہ الفاظ یہاں بنتے نہیں ہیں. جو زیادہ بات ہے اختصار کا معنی یہاں ہاتھ رکھنا، وضع الیدی علی الخاصرہ، کوکھ پہ ہاتھ رکھنا. تو یہ اہل جہنم کی راحت ہے. کیا مطلب؟ اہل جہنم راحت حاصل کرنے کی نیت سے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جہنم میں، یعنی یہ اسٹائل اللہ کو پسند نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جہنم میں راحت ملے گی نہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے. تو نماز میں اس طرح ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. چلیں، باقی حدیث کی سند دیکھنی چاہیے کیسی ہے سند اس کی. رواہ بھائی آپ کے ذمہ کام لگایا جائے تو دیکھ لیا کرو نا. کیا ہے؟ کون سی روایت؟ یہ عبد الرحمن بن غنم والی. کیا ہے آگے الفاظ کیا ہیں اس کے؟ عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ. ابے مجھے کیا راوی سے پتہ چلے گا عبد الرحمن ابن غنم والی؟ آپ حدیث کا مفہوم بیان کرو نا.
ينصرف ويسري رجليه یہ والی روایت کیا؟ یہ حدیث نہیں جس طرح اس سے پہلے قال قبل ان ينصرف ويسري رجليه. نہیں یہ نہیں ہے. اس سے پہلے والی حدیث چلو ٹائم کم ہے, یہ والی بھی نوٹ کر لو اس میں, الاختصار فی الصلاۃ والی. چلیں, اتنی بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس طرح کھڑے ہونے سے منع کیا. اس طرح چلیں, ہاں تو سیدھے کھڑے ہوں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں. خارج صلاۃ کر سکتے ہیں, جائز ہے, لیکن بہتر نہیں. اصل میں تھوڑا اس میں کبر کا شائبہ بھی ہے نا, تکبر کا. بھائی سیدھے کھڑے ہو, تمیز سے کھڑے ہو, یہ کیا عجیب اسٹائل میں بنا کے کھڑے, ایسا لگتا ہے جیسے ماڈلنگ کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پہ. ہم نے علماء کو دیکھا ہے جو صحیح سنجیدہ علماء سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے کمی نہیں دیکھا یوں ایسے بیٹھتے بھی بالکل سیدھے تھے. آج کل جو یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, بعض لوگ دیکھا ہوگا آپ نے, حضرت کے سامنے کوئی ایسے بیٹھتا تھا, فرماتے ہیں کہ زمین میں کیوں آپ غائب ہوئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ایسے کھڑے ہوں. تو اس طرح بیٹھتے تھے. چلیں, اذان ہو گئی, اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں مزید. ہاں حساب ختم نہیں ہوگا بھائی ورنہ. جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سیاہ چیزوں کو نماز میں قتل کر دو, ایک سانپ اور ایک بچھو. سانپ یا بچھو نماز میں نظر آئے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. اور اگر حرکت قلیلہ کے ساتھ قتل کیا ہے تو جہاں سے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر سکتے ہیں. زیادہ حرکت کی ہے تو نماز دوبارہ سے شروع کر دیں, لیکن دونوں کو مار ضرور دیں آپ کائنڈلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نفلی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, دروازہ بند ہوتا تھا, میں آتی تھی, دروازہ کھولنے کا مطالبہ کرتی تھی تو آپ چلتے تھے, دروازہ کھول کے اپنے مصلی کی طرف چلے جاتے تھے, یعنی وہیں سے نماز شروع کر دیتے تھے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ دروازے کا رخ قبلے کی طرف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر 2-3 قدم انسان نماز میں چل لے اور سینہ قبلے سے نہ پھرے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. چلیں, علماء کہتے ہیں یہ حرکت انسان کرے اسٹیپ بائی اسٹیپ, یعنی ایک دم سے نہ, ہاں رک رک کے کرے, کیونکہ حرکات متوالیہ جو پیدر پہ حرکتیں ہوتی ہیں اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب کسی کو نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹے, وضو کرے اور نماز لوٹائے. جمہور کے نزدیک یہ واجبی حکم ہے کہ نماز شروع سے لوٹانا واجب ہے. احناف کے ہاں یہ استحبابی حکم ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ بہتر یہی ہے کہ شروع سے دوبارہ کریں, لیکن جائز یہ بھی ہے کہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں. احناف کے ہاں جائز ہے, اس کی دلیل آگے حدیث آ رہی ہے. چلیں, جب کسی کو نماز میں حدث لاحق ہو تو اپنی ناک کو پکڑ کے باہر نکل آئے. ناک کو پکڑ کے اس لیے باہر نکلے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نکسیر پھوٹی ہے, کیونکہ لوگوں سے اس چیز کو چھپانا چاہیے نا کہ آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے. لوگ بولیں گے کیوں جا رہا ہے بھائی, کیا ہو گیا, تو ناک پہ کرو تاکہ لوگ سمجھیں کہ شاید ناک میں کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ توریہ کہلائے گا نا, یہ عمل توریہ کہلائے گا. پھر بھی کوئی تفصیل پوچھتا ہے تو بولو میری ناک ہے, تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ناک میری ہے, میں یہاں سے پکڑوں یہاں سے پکڑوں. چلیں حدیث نمبر 1. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کسی کو حدث لاحق ہو اور وہ نماز کے آخر میں بیٹھا ہوا ہو, سلام پھیرنے سے پہلے حدث لاحق ہو تو اس کی نماز ہو گئی ہے. یہ احناف کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ اگرچہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے, لیکن امام طحاوی نے اس کی اور بھی طرق ذکر کی ہیں جس سے یہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو احناف کا اسی حدیث پہ فتویٰ ہے, اگرچہ خلاف قیاس ہے. وہ یہ کہ آپ جب تشہد مکمل کر لو تو پھر اگر ہوا خارج ہو جائے سلام پھیرنے سے پہلے تو بھی نماز آپ کی مکمل ہو گئی. لیکن یہاں مکمل سے مراد حنفیہ کے نزدیک فرض ادا ہو گئے, واجب باقی ہے. تو فرض ادا ہو گئے, نماز ذمے سے ساقط ہو گئی ہے, لیکن اس پر یہ بات لازم ہے کہ وضو کر کے آئے اور پراپر سلام پھیرے, نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. سمجھتے ہو؟ ہاں سے سلام پھیر دے آپ کے. ان کما کنتم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے, جب تکبیر ہوئی, تکبیر سے یہاں مراد اقامت ہوئی, تو آپ واپس جانے لگے اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ وہیں کھڑے رہو صفوں میں جیسے تم ہو. پھر آپ آئے اور آپ نے غسل کیا, پھر نماز کے لیے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. پھر آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا مجھے جنابت کا غسل لاحق تھا اور میں غسل کرنا بھول گیا. بخاری مسلم کی حدیث میں زیادہ وضاحت ہے, اس میں آتا ہے کہ یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون, لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, ایسے ہی بولتا ہوں جیسے تم بولتے ہو, تو مجھ پہ غسل فرض ہے, میں غسل کرنا بھول گیا ہوں. چلیں. حدیث نمبر 1011
وعن جابر رضي الله عنه قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحسن لتبرد في کفی كفي اضعها لجبهتی اسجد علیہا لشدت الحر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتا تھا, میں کنکریاں اپنی مٹھی میں لیتا تھا تھوڑی دیر بند کر کے تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں, کہ بہت گرم ہوتی تھی, تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائیں, پھر میں سردے کی جگہ پہ رکھ کے ان پہ سجدہ کیا کرتا تھا. یعنی زمین بہت گرم ہوتی تھی, مدینہ کی گرمی تو مشہور ہے, اس پہ سجدہ نہیں کیا جاتا تھا, تو میں پہلے سے یہ انتظام کرتا تھا. کیسی ٹینشنوں میں ان لوگوں نے نمازیں پڑھی, اور ہم دیکھو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے کارپیٹ اور قالینوں پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ اس سے ثابت نہیں ہے. وہ شیعہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کربلا کو کچھ مقدس سمجھ کے کرتے ہیں. چلیں. نمبر 1012 وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العبد من عبد الله ثلاثا وبسط يده كانه يتناول شيئا. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, ہم نے دیکھا آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ منک, میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی لعنت کے ساتھ. 3 دفعہ آپ نے کہا. پھر اپنے ہاتھ کو ایسے آگے پھیلائے جیسے آپ کچھ پکڑ رہے ہوں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم نے اس سے پہلے یہ بات آپ سے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس وہ ایک آگ کے شعلے کے ساتھ آیا تاکہ وہ میرے چہرے پہ ڈال دے. تو میں نے یہ دعا مانگی اعوذ باللہ منک 3 دفعہ. پھر میں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تجھ پر, تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. ثم اردت ان آخذہ, پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو پکڑ لوں. تو واللہ لولا دعوت اخینا سلیمان, اگر سلیمان کی دعا مجھے یاد نہ ہوتی تو میں اس کو باندھ دیتا اور صبح مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے. سمجھتے ہو, سلیمان علیہ السلام کی دعوت کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا, جنات کے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, جب آپ ان سے ڈرو گے تو آپ پہ حاوی ہوں گے, اور جب آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کرو تو بھاگ جائیں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیا سے باقاعدہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی نا. تو میں نے بھی جنات سے واسطہ پڑھا جن لوگوں پہ سچی مچی کا جن آیا ہوا ہے. تو اگر وہ دھمکیاں میرے کو دھمکیاں دے رہا تھا جناب, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی, دیکھتے ہیں کیا کر لے گا تو. تو جنات پہ آپ سوار ہو جاؤ تو پھر وہ آپ پہ سوار نہیں ہوتے. بس لگاؤ کھینچ کے. جو مریض ہے نا جس پہ واقعی جن آیا ہوا ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ ہو, اس کے ساتھ خام خام میں پڑا جائے گا, تو وہ آپ سے بات کرو, آپ ڈرو نہیں, بھاگو نہیں, پیار محبت سے نہیں یار. تو چھوڑا یار, تو یہ سارا دن خاموش رہتا ہے اس وقت, پتہ نہیں کیوں اس کو درمیان میں اس کو بس کیا کریں یار. مجھے اس پہ شبہ ہے, یہ جنی تو نہیں ہے کہیں, اس پہ ہمیں شبہ ہے. کبھی کبھار لگتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کا جنات سے کوئی تعلق ہے. چلیں. جنات کا مسٹر ورلڈ ہے یہ, جنات کی مس ورلڈ ہے یہ, مس ٹریل. ایسی مذاق کر رہا ہوں یار, آپ تو اندھیرے میں نظر آتے ہو الحمدللہ, ایسا نہیں ہے. چلیں. مس جن. چلیں. عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد رجل كلاما فرجع عليه عبد الله بن عمر فقال اذا سلم احد وهو يصلي فيتكلم ويشير بيده. چلیں, ہاتھ سے اشارہ کرے, جواب نہ دیں زبان سے, بس. چلو ٹھیک.